بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرہان اسلامک میڈیا میں خوش آمدید ناظرین ذی وقار۔ آج کی اس مجلس میں، اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب رمضان کی آمد قریب آئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فضیلت رمضان کے موضوع پر ایک بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی احسن انداز سے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ اتنا پیارا ہے کہ آج بھی، چونکہ وہ خطبہ آج سے 1500 سال پہلے دیا گیا تقریباً، تو وہ اتنا پیارا ہے کہ آج بھی اگر ہم اس خطبے کو پڑھیں حدیث کی کتابوں میں تو آج بھی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس خطبے کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور پھر یہ خطبہ مشکات شریف میں بھی درج ہے، اور اس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اگر آپ حضرت سلمان فارسی کی روایت کردہ اس حدیث پاک کو پڑھیں، مطالعہ کریں، سنیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آج میں وہ حدیث ساری کی ساری متن سمیت اور ترجمے سمیت آپ کے سامنے آپ کو سناؤں گا، اور سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ آپ نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں ایک بڑا پیارا خطبہ دیا، کیونکہ شعبان ختم ہو رہا تھا اور رمضان کی آمد ہو رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، کہ اب تم پر ایک بڑا ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ میں یہ الفاظ جو ہے یہ مشکات شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اب آگے اس مہینے کی فضائل، اس کی برکات، اس مہینے کے جو انوار و تجلیات ہیں، آقا علیہ السلام نے ایک ایک کا گن کر تذکرہ فرمایا۔ فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ ایک تم پر ایسا ایک عظیم مہینہ، اذلکم یعنی سایہ فگن ہونے لگا ہے، سایہ فرمانے لگا ہے، ایسا عظیم مہینہ تم پر اب ایک چھاؤں کرنے لگا ہے۔ شہر مبارک، ایسا مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ یہ کس رات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اسی رات کی طرف اشارہ ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کے دن کا روزہ فرض کیا ہے، اور اس مہینے کی راتیں جو ہیں ان میں قیام کو نفل بنایا ہے۔ یعنی یہ روزے کی طرف اشارہ ہے اور تراویح کی طرف اشارہ ہے، قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اس ماہ میں دن کے وقت روزہ ہوگا، رات کو قیام اللیل ہوگا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ اس مہینے میں جو ایک نفل ادا کرے گا، جو کوئی نفلی عبادت کرے گا، تو اس کو باقی مہینوں کی نسبت اتنا ثواب ہوگا جیسے اس نے باقی مہینوں میں کوئی فرض ادا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کیجئے، یعنی کہ اس مہینے میں نفل ادا کرنا ایسا ہی ہے جیسے باقی مہینوں میں فرض ادا کرنا، یعنی اس کی نفلی عبادت باقی مہینے 11 جو ہیں ان کی فرضی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، یعنی اس مہینے میں نفلی عبادت کرنے والا عام مہینوں میں فرضی عبادت کرنے والے کے برابر ثواب پائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جو اس ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا، اس کو عام مہینوں کے مقابلے میں 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جو ایک نفل ادا کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا
وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ صبر کرتا ہے نا، کھانے پینے سے، ازدواجی معاملات سے، اور بہت سارے ان معاملات سے کہ جن معاملات میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی پنہاں ہوتی ہے، بعض اوقات ان معاملات سے جو عام اوقات میں بڑے مباح ہوتے ہیں، لیکن رمضان اور روزے کی نزاکت جو ہے وہ ان معاملات کے آڑے آتی ہے، تو وہ آدمی صبر اختیار کرتا ہے۔ صبر کئی قسم کا ہے برادران ذی وقار۔ صبر کے بارے میں اہل علم نے اس کی کئی اقسام بیان فرمائی۔ صبر علی الطاعات، کہ طاعات جو ہیں، اللہ کی اطاعت جو ہے اس پر صبر اختیار کرنا، جم جانا، اس پر ڈٹ جانا، یعنی اللہ کی فرما برداری کے رستے میں جتنی رکاوٹیں آئیں ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر جانا اور اللہ کی فرما برداری پر جم جانا، رک جانا، یہ صبر ہے، صبر علی الطاعات۔ اور دوسرا صبر ہے کہ صبر عن المعصیات، گناہوں سے رک جانا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے کہ صبر جو مشکلات کے مقابلے میں کیا جائے، سختیوں کے مقابلے میں کیا جائے۔ تو اہل علم نے، مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں صبر کی 3 مشہور عام جو ہے وہ 3 اقسام بیان فرمائے: صبر علی الطاعات، صبر عن المعصیات، اور صبر عام پریشانی کے معاملات میں۔ فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر جو ہے اس کا ثواب اور صبر کا اجر جنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَشَهْرُ الْمُوَاسَات، کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور یہ جو لفظ مواسات ہے، اس کی شرح میں علامہ طیبی شارح مشکات نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں وفیہ تنبیہ علی الجود والاحسان علی جمیع افراد الانسان سیما علی الفقراء والجیران۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں یہ جو لفظ ہے مواسات، جس کا معنی ہوتا ہے ہمدردی، کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس جملے میں حضور نے تنبیہ فرمائی ہے کہ انسان اس مہینے میں جود و احسان کرے تمام افراد انسانیت پر، تمام افراد انسانی پر، علی جمیع افراد الانسان سیما علی الفقراء من والجیران، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ حضور نے اس مہینے میں مواسات اور ہمدردی کو آپ علیہ السلام نے ایک حکم اور ایک خبر کے انداز میں بیان فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَشَهْرٌ، یہ ایک ایسا پیارا مہینہ ہے، یُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مومن کا رزق جو ہے وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اہل علم نے فرمایا کہ ھذا امر مشاہد، کہ یہ تو مشاہدے میں ہے کہ وہ بڑا عام غریب سا آدمی بھی جو عام اوقات میں بمشکل 2 وقت کی روٹی اس کو عام سادہ سی میسر ہوتی ہے، تو آپ رمضان میں دیکھیں کہ اس کا دسترخوان جو ہے، اس کے دسترخوان پر بھی کئی کھانے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، 2 سے 3 ڈشز ہوتی ہیں۔ فیہ یزاد رزق المومن، یہ حضور کے اس ارشاد مبارک کا جو ہے یہ عملی مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا، روزہ افطار کروائے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔
اور صرف گناہوں کا کفارہ ہی نہیں، وَإِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور یہ اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے بھی نجات دلوائے گا، اس کا یہ عمل، یعنی روزہ افطار کروانا۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، اس روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ دار کو اجر ملے گا، یعنی جس نے روزہ رکھا تھا اس کو تو اجر ملے گا کیونکہ اس نے عبادت کی، تو لیکن روزہ افطار کروانے والے کو بھی فرمایا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملا تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس نے روزہ رکھا تھا اس کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی کہ اس کے ثواب کا کچھ حصہ اٹھا کر روزہ افطار کروانے والے کے اس نامہ اعمال میں داخل کر دیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، فرمایا من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، فرمایا کہ اس کو ثواب تو ملے گا جس نے افطار کروایا، لیکن روزے دار کے ثواب میں بالکل کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا۔ ثواب عطا کرنے والی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے اور وہاں پہ ثواب کی کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا روزے دار کو ثواب ملے گا پورا پورا، روزہ افطار کروانے والے کو روزے دار جتنا ثواب ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قلنا یا رسول اللہ، اب صحابہ کرام نے جب حضور کا یہ خطبہ سنا تو عاشقان مصطفیٰ جو تھے ان کے ذہنوں میں کچھ سوال آئے۔ انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آقا لیس کلنا لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، حضور ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا کچھ تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکیں، تو اگر ہم اس کو مکمل طور پر روزہ نہ افطار کروا سکیں تو حضور پھر ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی ہم ثواب تو لینا چاہتے ہیں، آپ نے جتنا اجر ارشاد فرمایا ہے ہم اس کو تو بالکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک روزے دار کو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر ہم تو اس اجر سے محروم ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پر کیا عطا فرمایا؟ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، حضور نے فرمایا کہ سن لو میرے صحابہ، اللہ یہ ثواب جو حضور پیچھے بیان کر چکے روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا ثواب، فرمایا یہ ثواب اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جو مذقۃ لبن، یہ مذقۃ لبن بڑا پیارا لفظ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ رائے، جب ہم دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں اور گرمی کے وقت روزہ افطار کرتے وقت دودھ میں چینی ڈال دیتے ہیں، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، یعنی لسی بنا دیتے ہیں اس کی، تو فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو ایک لسی کا گلاس پیش کر دے گا او شربت، یا شربت پیش کر دے گا، پانی پیش کر دے گا، پینے کی کوئی چیز پیش کر دے گا، تو فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورے روزہ دار کو روزہ افطار کروانے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مطلب یہ کچھ کرے تو تب وہ ثواب ہے، فرمایا سادہ، یعنی اس کو لسی کا ایک گلاس پلا دے، دودھ کا ایک گلاس پلا دے، پانی کا ایک گلاس پلا دے، کوئی مشروب پیش کر دے، اللہ پوری افطاری کا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا ومن اشبع صائما، اور جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، یعنی دو درجے الگ الگ ارشاد فرمائے، ایک فرمایا کہ اگر کوئی صرف محض افطاری کروا دے، کھانا نہ کھلائے، اور اس کا فرمایا کہ اس کو بھی پورا ثواب مل جائے گا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ اس کو پھر میدان معاشر میں دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، یعنی پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے،
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا اوسط درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو اشرہ ہے، آخری حصہ جو ہے، یہ دوزخ سے چھٹکارے کا حصہ ہے۔ یعنی اللہ پہلے اشرے میں اپنی رحمت جو ہے برسا دیتے ہیں، پہلے اشرے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت عام کر دیتے ہیں، نشاور کر دیتے ہیں، اور دوسرے اشرے میں، اوسط میں، درمیانی حصے میں، یعنی 11 سے لے کر 20ویں روزے تک اپنی مغفرت جو ہے وہ عام کر دیتے ہیں، اور تیسرے اشرے میں جہنم سے چھٹکارے کی سبیلیں پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ تیسرے اشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور لیلۃ القدر جو پا لیتا ہے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا حصہ رحمت، درمیان والا حصہ مغفرت، اور آخری حصہ دوزخ سے چھٹکارے کا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے ملازم، اپنے نوکر اور اپنے خادم سے نرمی کرے گا، یعنی اس کو موقع دے گا کہ وہ عبادت کر لے، وہ قرآن کی تلاوت کر لے، اس کا کام ذرا ہلکا کر دے گا، کیونکہ اس کا روزہ ہوگا اس کے خادم کا، تو اس سے ذرا کام میں نرمی کر دے، تو فرمایا کیا ہوگا؟ اللہ اس کے مالک کو گناہوں سے نجات عطا فرمائے گا، اس کی بخشش بھی کر دے گا، اور اس کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین ذی وقار، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طویل خطبہ ملاحظہ فرمایا، یہ میں نے مشکوٰۃ شریف کے صفحہ 173 کتاب الصوم سے آپ کو لفظ بلفظ اس کا ترجمہ اور تشریح کر کے بتائی۔ تو ہمیں چونکہ اب رمضان کی آمد ہے، تو ہمیں اس رمضان کے فیض و برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں نیک کام کرنے چاہیے، لوگوں کی حسب استطاعت افطاری کا بندوبست کرنا چاہیے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے یا روزے کے فضائل و برکات بتانے کے لیے لوگوں میں اس کا شوق اور شعور بیدار کرنا چاہیے۔ ہمیں رمضان آنے سے پہلے رمضان کے مسائل سیکھنے چاہیے، روزے کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اور روزے کے نواقض کیا کیا ہیں وہ سیکھنے چاہیے۔ اس میں ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور دوزخ سے چھٹکارا پانے کے لیے اعمال خیر سر انجام دینے چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے، رات کو قیام اللیل یعنی تراویح میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، رمضان کے آخری حصے میں اپنے معاملات سے اگر ہمیں فراغت ہو تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام کار خیر رمضان المبارک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔